السلام علیکم عزیز طلباء، یہ جو ہے ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اردو ادب کی صنف ڈرامہ نگاری اور ادب کے متعلق آپ سے ڈسکس کرنا اور سبق آرام و سکون 9th کلاس کا اس کے بارے میں آپ کو تفہیم یا سمجھ دینا۔ چلیں سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اپنے سبق آرام و سکون کی طرف، جس کے مصنف سید امتیاز علی تاج ہیں۔ سید امتیاز علی تاج جو ہیں اردو ڈرامہ نگاری کے بہت بڑا معروف نام ہے۔ لاہور میں 1900 میں پیدا ہوئے اور 1970 میں لاہور میں ہی ان کو کچھ نامعلوم وجوہات کی وجہ سے نامعلوم لوگوں نے ان کو قتل کر دیا تھا۔ لاہور میں یہیں پہ مدفون ہوئے۔ سید امتیاز علی تاج کی وجہ شہرت، انہوں نے بہت سارے ڈرامے لکھے لیکن وجہ شہرت جو بنی وہ تھا ڈرامہ انارکلی، جس پہ مووی بنی، پاکستانی مشہور مووی بنی، فلم بنی۔ اور انہوں نے سب سے پہلے رسالہ تہذیب نسواں، جو کہ ان کی والدہ نے یہ قیام پاکستان سے پہلے اس کا اجرا کیا تھا، بعد میں یہ اس کے مدیر بنے اور آگے اس کو لے کے چلیں۔ آج جو ہے یہ جو مقاصد ہیں اس ڈرامے کے بیسیکلی وہ یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ جب کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی عیادت کیسے کی جاتی ہے۔ یہ نہ ہو اگر کوئی بیمار ہو اسے آرام و سکون کی ضرورت ہے، لوگ اس کے پاس کھڑے ہو کے ارد گرد بچے بڑے وہ شور کرتے رہیں تو تعمیرداری تو نہیں ہوگی، وہ تو سکون کی بجائے اور زیادہ بیمار ہو جائے گا۔ ایک تو مقصد اس ڈرامے کا یہ ہوا۔ دوسرا جو مقصد ہے، ہمیں یہ بھی پتہ چلنا چاہیے کہ معاشرے میں لوگ آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کیسے کرتے ہیں۔ کردار جو مختلف معاشرے میں کردار آپس میں بات چیت کرنے کا طریقہ کیا ہے، وہ کیا ہے، کس طرح سے بات چیت کرنی چاہیے، یہ ہمارا مقصد ہوگا۔ اور پھر سب سے بڑی بات کہ مزاح نگاری کے انداز میں ایک چھپا میسیج ہوتا ہے، ایک پیغام ہوتا ہے، وہ پیغام دوسروں تک پہنچانا ہوتا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں اور لوگوں کو وہ اس کا مقصد سمجھ آ جانا چاہیے، نہ کہ مزاح کی آڑ میں جو پیغام آگے پہنچانا ہے اصل مقصد وہ ہے۔ جیسے یہاں پہ اگر ہم یہ دیکھیں اس ڈرامے میں آرام و سکون میں شاعر کا مزاح نگاری میں رہتے ہوئے پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے، شاعر یہ مصنف یہ کہنا چاہتے ہیں امتیاز علی تاج کہ جب بھی ہم کوئی مزاح کر رہے ہوتے ہیں کسی سے تو جو اس کی بیک پہ ایک اہم سیریس میسیج ہے، جیسا کہ یہاں ڈرامے میں بھی ایک میسیج ہے، ایک پیغام ہے کہ بیمار کو اچھے انداز میں ٹریٹ کرنا چاہیے۔ چلیں ہم آج کا جو موضوع ہے یہ جو خلاصہ اس کا یہ چلیں آج کا ٹاپک جو ہے ہم شروع کرتے ہیں۔ میں خلاصہ پڑھتا جاؤں گا، ساتھ ساتھ ایکسپلین کرتا جاؤں گا، آپ اس کو انڈرسٹینڈ کرتے جائیں۔ جہاں کوئی مشکل ورڈ ہوگا وہ بھی آپ کو میں بتایا جاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید امتیاز علی کا شمار اردو کے صنف اول کے ڈرامہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ آرام و سکون ان کا معروف ریڈیائی ڈرامہ ہے جس میں آرام و سکون کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ آرام و سکون کی اہمیت اجاگر کرنا، بتانا، سمجھانا، دوسروں کو بتانا کہ آرام و سکون گھر میں ہم 6-7 دن مسلسل کام کرتے ہیں تو ایک دن ہمیں گھر میں ریسٹ کرنا چاہیے، سکون کرنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ صاحب خانہ سے مراد ہے گھر کا جو سب سے بڑا فرد ہے جو پورے گھرانے کو چلانے والا ہے۔ صاحب خانہ کثرت کار کے باعث، کثرت کار روزانہ کے کام کرنے والا، کثرت کے ساتھ کام کرنے والا کثرت کار کے باعث بیمار پڑ گئے ہیں، یعنی روزانہ اکثریت سے کام کرنے کی وجہ سے بیمار ہو گئے۔ ہم بھی جب مسلسل کام کرتے ہیں تو کسی وجہ سے بیمار پڑ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے آرام و سکون کو ہی علاج قرار دیا ہے۔
اب ان کے جو ڈاکٹر تھے بیگم صاحبہ کے کہنے پر جب ان کا علاج کیا گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ ان کو کوئی بیماری نہیں، صرف ان کو ریسٹ کرنا ہے، آرام و سکون کرنا ہے۔ جب یہی علاج تجویز کیا گیا تو آگے کیا ہوا؟ لیکن ان کی بیگم صاحبہ باتونی ہونے کی وجہ سے، باتونی کا مطلب بہت زیادہ باتیں کرتے رہنا، ہر وقت کوئی نہ کوئی بات کرتے رہنا، ان کے آرام و سکون کی دشمن ہے۔ یعنی ان کی جو بیگم ہے جب وہ آرام کرتے وہ کوئی نہ کوئی شور کرنا شروع کر دیتی یا کسی کو ڈانٹنا شروع کر دیتی یا کوئی اور کام، جس کی وجہ سے میاں مکمل طور پہ آرام نہ کر پاتا تھا۔ باتونی ہونے کی وجہ سے ان کے آرام و سکون کی دشمن ہے۔ کبھی وہ میاں صاحب کو لاپرواہی برتنے پر طنز کرتی ہے، میاں صاحب کو کہ تم نے اپنی صحت کا خیال نہیں کیا، اس وجہ سے تم بیمار پڑ گئے۔ اب بیچارے کو آرام کی ضرورت تھی لیکن بیگم ان کو طنز کا نشانہ بنا رہی تھی، ڈانٹ رہی تھی۔ کبھی وہ تھکاوٹ اور درد کو دور کرنے کے لیے جسم دبوانے کا کہتی ہیں، یعنی کبھی وہ کسی ملازم کو کہتی ہیں کہ میاں کا جو ہے، ان کے ہسبینڈ کا جو ہے، شوہر کا جسم درد کر رہا ہے، آپ اس کو دبا دیں۔ ملازم کو کبھی کہتی، لیکن شور اتنا کرتی کہ وہ بجائے آرام و سکون کے اور زیادہ شور ہوتا اور ان کو ان صحت کے مسائل پیدا ہوتے۔ تو کبھی پانی دیر سے لانے پر سکے کی شامت آتی ہے، سکا کہتے ہیں پانی لے کے آنے والا، اس کو ماشکی بھی بولا جاتا ہے۔ اور کبھی گھنٹی کی ڈنڈیا پڑ جاتی ہے، ڈھونڈنا کسی چیز کو، تلاش کرنا، گھنٹی گم ہو گئی تو اس کی تلاش کے لیے۔ ابھی یہ مرحلہ طے ہوا ہی تھا کہ ریٹھے کوٹنے کا شور شروع ہو جاتا ہے۔ گھر کے اندر ان کے علاج کے لیے کسی نے کہا کہ ریٹھے جو ہے وہ کوٹے جائیں، وہ گھر میں جب کوٹنے لگے تو اس کا شور شروع ہو گیا۔ اب میاں کو آرام و سکون کی ضرورت تھی لیکن ریٹھے کوٹنے کا شور شروع ہو جاتا ہے۔ بیگم کے منع کرنے پر شور کم ہوتا ہے تو بچے کی کھلونا گاڑی کا شور صورتحال کو اور بھی خراب کر دیتا ہے۔ یعنی یہاں بتایا گیا کہ ایک تو بیگم شور پہ شور کیے جا رہی تھی، اوپر سے جو چھوٹا بچہ تھا وہ اپنی کھلونا گاڑی لے کر اس کو چلا رہا تھا، اس کی آوازیں آ رہی تھی، تو گھر میں آرام و سکون کی بجائے ایک شور کی سی فضا پیدا ہوتی جا رہی تھی۔ بیگم صاحبہ کو بچے کو غصے سے سمجھانے پر بچہ رونے لگتا ہے۔ یہ بیگم جب بچے کو ڈانٹتی ہے کہ بیٹا اتنا شور نہ کرو، تم بعد میں کھیل لینا، تو غصے سمجھاتی تو بیٹا رونا شروع کر دیتا ہے اور شور کم ہونے کی بجائے اور بڑھ جاتا ہے۔ یہ جو ہمارا سبق ہے یہ مکالمے کی شکل میں ہے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب کسی کا خلاصہ لکھتے ہیں تو مکالمے والے انداز میں نہیں لکھتے بلکہ پیراگراف والے انداز میں۔ کوئی کوسین انورٹڈ کاماز کے اندر کوئی باتیں لکھی ہیں اس کو ختم کر دیا جاتا ہے، اسی طرح کوئی شعر ہو یا کوئی اور چیز ہو اسے خلاصے کا حصہ نہیں بنایا جاتا، تو ہم نے مکالمے سے ہٹ کے پیراگراف میں اس کو چینج کیا ہے۔ فون کی یہ دوسرا پیراگراف یہاں سے شروع ہوتا ہے، توجہ کریں۔ فون کی گھنٹی میاں صاحب کو بستر سے اٹھنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ جب مسلسل گھنٹی بجتی ہے میاں صاحب اٹھاتے ہیں تو جو فون کرنے والا وہ کہتا ہے کہ میں نے بیگم صاحبہ سے بات کرنی ہے، وہ ضد کرتا ہے کہ میں نے ان سے ہی بات کرنی ہے، جس کی وجہ سے میاں صاحب کو اٹھنا پڑ جاتا ہے۔ اس کے بعد ساتھ والے گھر سے آنے والی ہارمونیم کی آواز، ان کے ہمسائے میں کوئی ہارمونیم بجا رہا تھا، پھر چوٹ لگنے کے باعث بچے کے رونے کی آواز، اور عین اسی وقت فقیر کی صدا۔ یہ تینوں باتیں بیک وقت شروع ہو جاتی ہیں۔ گلی میں باہر فقیر جو ہے زور زور سے آوازیں لگا رہا ہوتا ہے، بچہ رونا شروع کر دیتا ہے اور ہمسائے والے گھر سے گانے گانے کی آوازیں آتی ہیں۔ یہ ساری باتیں جب مل جاتی ہیں، سب کے ملنے سے میاں صاحب گھبرا دیتے ہیں، تو شوہر جو ہے ان کے وہ گھبرا جاتے ہیں۔ بیوی معاملہ کی نزاکت کو سمجھنے کی بجائے جو طرز عمل اپناتی ہے، ایسے وقت میں بیوی کو چاہیے وہ اس کو اچھے انداز میں ٹیکل کرتی، لیکن بیوی کا جو رد عمل تھا وہ اس سے بھی بھیانک تھا۔ وہ شور کو دو چند کر دیتا ہے، یعنی شور کو اور بڑھا دیتا ہے۔ یہی چیزیں جو ہیں مل کے میاں کی برداشت سے یہ سب کچھ باہر ہو جاتا ہے، اور نچار یعنی بامر مجبوری وہ اپنی ٹوپی اور شیروانی طلب کرتا ہے، ان کو پہنتا ہے، اور دفتر کو آرام و سکون کے لیے گھر پر ترجیح دیتے ہوئے اس کی راہ لیتا ہے۔ آج کا ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا، شکریہ۔